ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے سپتمبر کا مہینہ بڑا اہمیت کا حامل ہے؟ آنے والے دن کیسے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور خان صاحب کے سیاسی مستقبل کے لیے؟ دیکھیے، جو آپ کہہ رہے ہیں ستمبر یہ اخباروں میں بھی لکھا ہوتا ہے، میرا نہیں خیال سپتمبر میں اب کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہو سکے گی۔ اچھا، وہ ٹھیک ہے، ان کو انڈائٹمنٹ ہو جائے گی، ان پہ وہ چارج شیٹ کر دیں گے کنٹیمپٹ کے حوالے سے، لیکن کیس سپتمبر میں سیٹل نہیں ہوگا۔ اتنی جلدی کیس سیٹل نہیں ہوا کرتے، کیونکہ یہ کنٹیسٹ کیا جائے گا کیس، جو عمران خان کے لائرز ہیں، تو یہ معاملہ اکتوبر میں جائے گا۔ ویسے بھی 22 کو اگر وہ چارج شیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی نشست میں فیصلہ ہو جائے گی، یہ تو خام خیال ہے نا لوگوں کا۔ یہ اکتوبر میں جو ہے وہ جائے گا، اور عمران خان ہمارا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ وہ کوئی ایسی کال دیں گے، اچھا، یعنی اسلام آباد چلو، وہ اسٹریٹجی بدل گئی ہے۔ اب انہوں نے لرن کر لیا ہے کہ یہ جو جلسوں کا طریقہ ہے یہ بڑا سکسیسفل طریقہ ہے، کہ آپ مختلف جگہ جلسے کر کے پریشر رکھتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ کا کینوس بہت بڑا ہے۔ دوسرا زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے، جو کہ ماضی میں بھی انہوں نے استعمال کیا ہے، کہ جو ان کی پارٹیز ہیں، پارٹی ہے، ان کو یہ کہا جائے گا کہ اپنے اپنے شہر میں ایک مقررہ وقت پہ ایک مقررہ جگہ پہ احتجاج کریں، 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا، جس طرح آج بھی احتجاج ہوئے ہیں مختلف تو یہ ایک طریقہ کار لانچ کیا جا سکتا ہے۔ سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پروٹیسٹ کرنے کی میرا خیال ابھی صورتحال نہیں ہے، یہ پری میچور ہے اس قسم کی اسٹریٹجی کا۔ اور دیکھیے، جو عمران صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہمیں اس وقت سمجھ آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب گیلانی صاحب نکالے گئے تھے یا نواز شریف صاحب نکالے گئے تھے، اور نواز شریف یہ اپنے عمران صاحب نکالے گئے، ان تینوں میں فرق ہے۔ اچھا، دیکھیے، بنیادی فرق یہ ہے کہ جب گیلانی صاحب کو اقتدار لوز کرنا پڑا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کی وجہ سے، تو اقتدار اس پارٹی کے اندر ہی رہا۔ ایگزیکٹلی، نواز شریف صاحب نے جب اقتدار لوز کیا سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے، تو ان کی مرضی کا وزیر اعظم آ گیا، لہٰذا وہ کنٹینیوٹی پارٹی کی چلتی رہی، لہٰذا ناراضگی تھی، غصہ تھا، لیکن وہ اسلام آباد سے لاہور تک کا غصہ تھا، لاہور آ کے غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا نواز شریف مجھے کیوں صاحب نکالا۔ یہاں آ کے ہم 2 چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ نکالے گئے ہیں بلکہ پارٹی کو فارغ کیا گیا، ایگزیکٹلی، اور یہ ایک بیسک ڈفرنس ہے۔ تو ایسی صورت میں جیسا میں نے کل کہا تھا کہ جب آپ ہائی لیول کی پالیٹکس پہ جاتے ہیں، جب آپ اداروں سے گفتگو کرتے ہیں، تو پاکستان کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ادارے ایکویلٹی کی بنیاد پہ آپ سے بات نہیں کرتے۔ اچھا، ادارے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ سبمٹ کریں گے۔ عمران صاحب نے سبمیشن کی پالیسی نہیں اڈاپٹ کی، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہ گیلانی صاحب نے اسرٹ کیا، نواز شریف صاحب نے صرف اسلام آباد سے لاہور تک اسرٹ کیا تھا، لاہور آ کے پالیسی ان کی بدل گئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اسرٹ کر کے اداروں کو اسے کچھ میسیجز دیے، بلکہ جو پارٹی پاور میں آتی ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور اس میں پارٹی نے مدد کی ہے۔ یعنی میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، پی ایم ایل اے نے مدد کی ہے۔ وہ کس طرح مدد کی ہے کہ وہ کوئی بہتر متبادل پیشی نہ کر سکے۔ دیکھیے، پی ایم ایل این کو جو چیز لے کے بیٹھ رہی ہے وہ ایک تو بجلی کے بل ہیں، اور دوسرا پیٹرول کی پرائس۔ اس کی وجہ سے جو پرائس رینج اوپر گئی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان تکالیف کا جو ہو رہی ہیں۔ ہمارے منسٹر صاحب، فائنانس منسٹر صاحب کی اگر آپ گفتگو سنتے رہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بل بڑھ گئے ہیں لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وجہ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہوئیں کہ پی ایم ایل این نے بھی ایک طریقے سے اپنی کہنا چاہیے نالائکی کہہ لیجئے یا کمزوری کہہ لیجئے یا پور پلاننگ کہہ لیجئے، کہ انہوں نے بھی وہ سچویشن کریٹ کی کہ وہ عوام کو کال دیتے۔ اب زیادہ سے زیادہ فوکس 1-1 پہ ہو سکتا ہے عمران صاحب کا، اور یہی ہے کہ جیسا میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہماری عدلیہ نے اور ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کافی پرائم منسٹر فارغ کیے ہیں، لیکن لانگ رن میں اداروں کو نقصان ہوا ہے، شارٹ رن میں ادارے فائدے میں رہے ہیں، لانگ رن میں سیاستدان اپنی جگہ قائم، نواز شریف اپنی جگہ قائم ہے، گیلانی صاحب اپنی جگہ قائم ہے، اور پرویز اشرف بھی اب بڑی پوسٹ پہ ہیں، کوئی چھوٹی پوسٹ نہیں ہے، اسپیکر کی، پہلے وزیر اعظم رہے، وہ بچ گئے تھے ورنہ وہ بھی فارغ ہو جاتے۔ اس کے علاوہ آپ کو بھٹو صاحب کا پتہ ہے،
اچھا ایک اور میں ذکر کرنا جی چاہتا جی ہوں جلدی سے 1 منٹ آدھے منٹ کے اندر کہ ایک اور وزیر اعظم کا ذکر کرنا ضروری، وہ ہیں آپ کے حسین شہید سہروردی۔ دیکھیے حسین شہید سہروردی پہ بھی ڈسکوالیفیکیشن لگائی تھی ایوب خان نے، انہوں نے اس ڈسکوالیفیکیشن کو چیلنج کیا اور وہ کافی مارکت الآراء کیس تھا 1961 کے اندر، اور ہمیں پتہ تھا کہ سہروردی صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے، اور ہوئے، جو ٹرائبونل تھی انہوں نے 6 سال کے لیے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، لیکن لانگ رن میں سہروردی کا نقصان نہیں ہوا، لانگ رن میں ان کا نقصان ہوا جنہوں نے یہ میتھڈ استعمال کیا۔ دیکھیے سیاستدان کو غیر سیاسی طریقے سے، چاہے آپ کو جوڈیشری کا کور ہے، چاہے آپ کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کور ہے، چاہے آپ کو لاء کا کور ہے، کانسٹیٹیوشن کا کور ہے، سیاسی لیڈر کو اگر آپ غیر سیاسی طریقے سے میدان سے نکالیں گے جی تو نہ سیاست پنپ سکے گی، نہ جمہوریت پنپ سکے گی، exactly. نہ معاشرے میں ایک سیاسی تسلسل ڈیولپ ہوگا، نہ معاشرے میں ہم آہنگی ہوگی۔ Exactly. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج اس وقت جو پالیٹکس ہے اس کی جو کاسٹ معاشرے کو دینی پڑے گی، ایگزیکٹلی یا ہمیں اور آپ کو دینی پڑے گی، پورے ملک کو دینی پڑے گی، اس کاسٹ کو سامنے رکھ کے ہمارے اداروں کو اپنی پالیسی ایسی سیاست سے جمہوریت کو بھی فروغ نہیں ملے گا۔